السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے اندر ہمارا ٹاپک ہے جنبی جنابت کی حالت میں وضو کیے بغیر نہ سوئے۔ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا وضو کر، استنجا کر یعنی کہ شرمگاہ دھو اور سو جا۔ اس اگلی حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور آپ کھانا یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جب ہم میں سے کسی آدمی کو جنابت لاحق ہو جائے اور وہ پھر سونا بھی چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز والا وضو کرے پھر سو جائے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنابت کی حالت میں وضو کیے بغیر ہرگز نہ سو۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت کی حالت میں سونا کیسا ہوتا تھا؟ کیا آپ سونے سے پہلے غسل کرتے؟ انہوں نے کہا آپ اس طرح کرتے تھے کہ بسا اوقات غسل کر کے سو جاتے، بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ کیا آپ بلند آواز سے قرات کرتے یا آہستہ؟ انہوں نے کہا آپ دونوں طرح کرتے، بسا اوقات بلند قرات کرتے اور کبھی کبھار پست آواز کرتے۔ تو اب اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ آپ غسل کر کے بھی سو سکتے ہیں، آپ وضو کر کے بھی سو سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ کو پہلی حدیث میں بتا دیا گیا کہ استنجا کرے، اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئے اگر وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، وضو کرے اور پھر سو جائے، لیکن پھر جب اس نے نماز پڑھنی ہے نا تو اس کے لیے وہ غسل لازمی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کھانا یا سونے کے لیے، اس کے علاوہ اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ غسل اس پہ لازم ہی رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گسیاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صراط المستقیم پر، نامتوں والے راستے پر چلائے۔ اللہ پاک سے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی، تمام مسلمان امت کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تمام شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، غرور و تکبر سے، منافقین سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، تمام ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں جن میں نقصانات ہیں ہمارے لیے، اللہ پاک ہم ان سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جنت الفردوس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔